اچھا جی، تو میں کچھ ویڈیوز جیسے کہ ابھی جو سب سے جو افسوسناک واقعہ پچھلے چند دنوں کے دوران ہمیں نظر آیا وہ فیس سینٹر کی آگ ہے، اور فیس سینٹر کی میں جو آگ لگی اس کی وجہ سے بہت سا نقصان ہوا، اور وہ نقصان جو ہے پاکستان میں ہمیشہ ہی اس طرح کا آگ لگتی رہتی ہے. کبھی کسی سرکاری بلڈنگ میں آگ لگ گئی، جیسے کچھ عرصہ پہلے شہید ملت سیکریٹریٹ، آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، شہید ملت سیکریٹریٹ میں آگ لگی تھی، نہیں بجھا سکے تھے. لاہور میں پھر بلدیہ ٹاؤن میں آگ لگی تھی، جہاں پہ کئی مزدور بھی جل گئے تھے ساتھ ہی، اور وہ آگ لگائی گئی تھی. اب حفیظ سینٹر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے آگ لگائی ہے یا کیا سلسلہ ہے، بٹ وی نو کہ لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور جو ہے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو میں تھوڑا سا ایک کلپ آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ آپ کو سچویشن تھوڑی سی کلیئر کرے گا کہ کس طرح کی سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی تھی حفیظ سینٹر میں. اچھا جی، تو اس کو دیکھیں ذرا آپ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تو جی حفیظ سینٹر کے یہ حالات تھے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حفیظ سینٹر میں ہر دکان کے اوپر یہ لکھا ہوتا تھا کہ جی پہلے قادیانی اسلام میں داخل ہوں پھر اس دکان میں داخل ہوں. یہاں قادیانیوں کا داخلہ سختی سے منع ہے. یہ سٹیکرز ہر دکاندار نے اپنی دکان پہ لگائے ہوئے تھے. مگر ایک سمپل سی بات تھی کہ فائر سیفٹی جو کہ دنیا کا سب سے پہلا اصول ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے لیے، کسی فیکٹری کے لیے، کسی کمرشل سینٹر کے لیے، وہ وہاں پہ بالکل بھی موجود نہیں تھی. اور آگ جب لگی تو ایسے کھا گئی سب کچھ، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، کیونکہ یہ لاہور کی سب سے بڑی موبائل اور کمپیوٹر مارکیٹس میں سے آتا ہے. اور یہاں پہ آپ کو آئی فون سے لے کے ایلین ویئر کے لیپ ٹاپس اور ہائی اینڈ گیمنگ پی سیز اور پروفیشنل پی سیز بنانے والے لوگ مل جائیں گے، اور ان لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے دیٹ وی کی ناٹ نو. اور یہ ہو گیا اب، اور اذانیں دے رہے ہیں لوگ. اذان دینے سے مجھے پتہ ہے، مجھے ان لوگوں کے نقصان کے لیے دکھ ہے. میں ان کو مطلب ہے نا ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوع اذان میں نہیں ہے یا مذہب میں نہیں ہے، پریکٹیکل سیفٹی میں اس کا مداوع ہے. فائر سیفٹی ایک پوری دنیا میں ایک بہت زبردست طریقے سے اس کے اوپر دنیا ریسرچ کر چکی ہے. دنیا کو پتہ ہے کہ آگ کو کس طرح روکا جاتا ہے. کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے اس میں فائر ایگزٹس کا بتایا جاتا ہے، اس کے اندر جگہ جگہ فائر اسٹیشنز لگائے جاتے ہیں. اگر آپ کیمیکل سے ڈیل کر رہے ہیں، پلاسٹک سے ڈیل کر رہے ہیں، تو ان کے ریلیونٹ جو ہیں وہ فائر ایکسٹنگوشر رکھے جاتے ہیں. اب اگر پلاسٹک کو یا پھر فلیمیبل دوسری بجلی کی آگ کے اوپر آپ پانی نہیں ڈال سکتے. اب بجلی کی آگ کو پانی ڈالیں گے اور بھڑک جائے گی. بجلی کی آگ کو روکنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پہلے اس کو آئسولیٹ کریں، یعنی بجلی پیچھے سے بند کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. پھر اگر پلاسٹکس اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو آگ لگتی ہے تو ان کو بھی پانی لگانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. سب سے جو بہترین طریقے ہوتے ہیں ان کے پاس فائر ایکسٹنگوشنگ کیمیکلز ہوتے ہیں، فومز ہوتے ہیں جو کہ آئلز اور اس طرح کی فائر کے اوپر، ایون کہ بجلی کی آگ کے لیے بھی فوم لوگ یوز کرتے ہیں. تو
یہ چیزیں تب جا کے ہوتی ہیں. اب ہوتا ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, آگ کسی نارمل چیز کو اب حفیظ سینٹر میں بھی جو آگ لگی بیسیکلی یہ جو ہے وہ الیکٹریکل فائر ہوگی, اور الیکٹریکل سیفٹی کا ہمارے پاس کوئی بڑے شہروں میں اسلام پاکستان کے کوئی بھی جو ہے وہ انتظام نہیں ہے. کیا ہوتا ہے کہ آگ لگ جاتی ہے, آگ جب لگتی ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, کئی دفعہ اس پہ پہلے پانی ڈال دیتے ہیں, کئی دفعہ پھر وہ آگ ظاہری بات ہے بجلی کی آگ پھر بڑی تیزی سے پھیلتی ہے اور پھر نقصان تو ہوتا ہے. تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ مسجدوں پہ اور یہ لوگ مسجدوں پہ اور مذہبی جگہوں پہ بڑے پیسے خرچتے ہیں, یہ اپنی دکانوں پر اسٹیکر لگا رہے ہیں, یہ مولویوں کو چندہ دے رہے ہیں, وہ قادیانیوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. بھائی آپ جتنا مرضی, مطلب میرا یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی مذہب پہ انویسٹ کر لیں, مذہبی نفرت کو ہوا دے لیں, آپ کے بنیادی مسئلے اس سے حل تو نہیں ہوتے نا. اب دیکھیں یہ اتنا بڑا کمرشل سینٹر تھا, اس کا جو بیسک پرابلم تھا وہ کیا تھا؟ اس کا بیسک پرابلم یہ تھا کہ یہاں پہ اتنا زیادہ پیسہ انویسٹ آپ نے کیا ہوا ہے اور فائر سیفٹی کے لیے اکوپمنٹ نہیں ہے, فائر سیفٹی کی کوئی پریکٹس نہیں ہے. یہ دکاندار اگر آج سے پہلے آپ ان کو کبھی کہتے جا کے کہ بھائی ادھر فائر سیفٹی کا انتظام کرو, اپنے پاس فائر ایکسٹنگوشر رکھو, فائر آگ سے متعلق ایکسرسائزز کرو, کوئی تمہارے پاس ٹرینڈ فائر فائٹرز ہونے چاہیے, یقین کریں انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں دینا تھا. کوئی مولوی ان سے آ کے چندہ مانگتا, انہوں نے اسی ٹائم سارے کا سارا اس کو پیسے دے دینے تھے. کیوں؟ کیونکہ جنت کے ٹکٹ پکے کرنے کا بہت شوق ہے, مگر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کو انہوں نے جہنم بنایا ہوا ہے. ان لوگوں کا اپنا قصور بھی ہے اس بات میں کہ اب کمپیوٹر دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ کوئی چھوٹی موٹی اور دکانیں ہوتی نا, کہیں کوئی ہوٹل ہوتا, کوئی اور چیزیں ہوتی, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے کہ سارے جاہل چلا رہے ہوں گے وہ بزنس, مگر کمپیوٹرز کا بزنس چلانے کے لیے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ضرور بیٹھے تھے, اور جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا کمرشل سینٹر ہے, اس کے اندر فائر سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی فائر ایگزٹ نہیں. چلے فائر ایگزٹ تو ایک علیحدہ بات ہے, مگر مطلب یہ ہے کہ کیا انہوں نے فائر سیفٹی اسیسمنٹ کرائی ہے؟ پاکستان میں بھی ایسی فرمز ہیں, میں خود جانتا ہوں, ٹھیک ہے, میں خود ایسے لوگوں کے لیے کام کر چکا ہوں. پاکستان میں میں خود فائر سیفٹی اسیسمنٹ کر کے لوگوں کو دے چکا ہوں. تو ایسی فرمز بھی پاکستان میں ہیں جو کہ فائر سیفٹی اسیسمنٹ کر کے دیتی ہیں, جو ریکمنڈیشنز بنا کے دیتی ہیں, آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کی پلیس آف ورک کے اندر فائر کا کتنا رسک ہے, کس قسم کی فائر ہوگی, کس طرح کے فائر ایکسٹنگوشر چاہیے. ایون کہ کمپنیز کے اندر خود سرٹیفائڈ فائر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فائر فائٹ کیسے کرنی ہے. میں نے خود وہ کورس کیا ہوں. پاکستان ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں نہیں ہوتا, پاکستان میں ہوتا ہے, مگر یہ بار بار کیوں وہی وقت ہے, وہی طریقہ ہے کہ آپ جاہلوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی آپ پاکستانیوں کا مسئلہ کیا کہ پاکستانی کہتے ہیں او اللہ مالک ہے, بھائی اللہ مالک ہے, انشاءاللہ نہیں لگ دی آگ یار. مطلب میں نے 100 لوگوں کو ایسی بات کہتے سنا ہے, او انشاءاللہ نہیں لگے گی آگ جی, وہ اللہ خیر کرے گا جی. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ خیر نہیں کرے گا, اللہ نے کچھ نہیں کرنا. یہ فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے, ادھر پراپر فائر سیفٹی اسیسمنٹ ہوئی ہوتی, فلوز کو پراپر آئسولیٹ کیا ہوتا, آپ کو پتا ہوتا کہ الیکٹریکل فائر سیفٹی ادھر کی پریکٹسز اڈاپٹ کی ہوتی اس بلڈنگ کے اندر, تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آگ لگنے کا ایک تو چانس پہلے بہت کم ہوتا, اور اگر لگ بھی جاتی تو ان کو یہ پتا ہوتا کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنا بڑا کمرشل سینٹر تھا نا, یہ اپنا فائر ٹینڈر کھڑا کر سکتے تھے, اپنا فائر ٹینڈر جو کہ آگ بجھانے کے لیے آتے. کتنے کا آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, 54 لاکھ روپے کا فائر ٹینڈر میرے سامنے ایک کمپنی نے خریدا تھا ایک وقت, اور وہ فرینچ میڈ تھا. 54 لاکھ روپے کا امپورٹ ہوا تھا, جس کے اندر اے بی سی تینوں ٹائپ کی فائر سے لڑنے کی جو ہے اس کے اندر کیپیبلٹی تھی, اور کمپنی کے اپنے لوگوں کو فائر فائٹر ٹریننگ دی ہوئی تھی, اپنا ڈرائیور تھا جو فائر ٹرک چلاتا تھا, اور وہ کتنی جگہوں کی کو وہ پروٹیکٹ کر سکتا تھا کہ اگر تیل کو بھی آگ لگ جاتی تو وہ اس کو بھی کنٹرول کرنے کے قابل وہ تھا. میرے سامنے وہ فائر ٹرک خریدا گیا. تو جتنا یہ بڑا فیس سینٹر تھا, اگر اس کے اندر 600-700 دکانیں تھیں تو 600-700 دکانوں والے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر یہ لوگ 30-35 ہزار روپیہ بھی دیتے تو یہ ایک زبردست فائر فائٹر ٹیم اور تھوڑے سے سروس چارج لے کے اپنے فائر فائٹر بھی رکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا تھا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو سیفٹی کو ایک مذاق سمجھا جاتا ہے, اور وہ میں نے تو دیکھا ہے, وہ دنیا میں سب ہر جگہ ہی سمجھا جاتا ہے, مگر یہ ہے کہ سیفٹی کا جو پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور ان کو جب وائلیٹ کیا جائے تو یہی کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.